ایک خوبصورت شام تھی جب میرے ماموں نے مجھے اپنے کمرے سے آواز دی، عائشہ ذرا یہ ویڈیو دیکھ تو کتنی دلچسپ ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے چونکا گئی۔ میں نے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ویڈیو میری تھی جو خفیہ طور پر بنائی گئی تھی جب میں گھر کے ایک نجی لمحے میں تھی۔ ماموں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کی خواہش پوری نہ کی تو یہ ویڈیو سب کو دکھا دیں گے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو میری زندگی بدلنے والا تھا۔ میں عائشہ ہوں، میری عمر 16 سال ہے۔ میری بڑی بہن فاطمہ ہے جو 18 سال کی ہے۔ ہم دونوں بہنیں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ ہمارے والدین کا بچپن میں ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ تب ہم بہت چھوٹی تھیں اور ہماری پرورش ہمارے ماموں خالد نے کی۔ ان کی بیوی کا نام نادیہ ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے زین جو 20 سال کا ہے۔ ہم پنجاب کے فیصل آباد میں رہتے ہیں۔ ہمارا خاندان امیر ہے۔ دادا کی بہت سی زمینیں تھیں جو اب ماموں کے پاس ہیں۔ ہم بہنیں کالج میں پڑھتی ہیں اور ہماری تعلیم کا سارا خرچ ماموں اٹھاتے ہیں کیونکہ زمینوں سے اچھی آمدنی ہوتی ہے۔ ماموں نے کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے والد اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمارے لیے باپ کی طرح رہے۔ لیکن جیسے جیسے میں جوان ہوئی مجھے لگنے لگا کہ ماموں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے وہ مجھے گھورتے رہتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ فاطمہ کو وہ ایسے نہیں دیکھتے تھے، شاید اس لیے کہ اس کا رنگ قدرے سانولا ہے اور وہ اتنی دلکش نہیں۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میرا رنگ دودھ جیسا سفید ہے، میری آنکھیں بڑی اور گہری ہیں اور میری شخصیت میں ایک قدرتی کشش ہے۔ میں اپنے کزن زین کو پسند کرتی تھی کیونکہ ہم بچپن سے ساتھ کھیلے بڑے ہیں۔ زین لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان ہے، اچھا پڑھا لکھا اور اب تعلیم مکمل کر کے ماموں کے ساتھ زمینوں کے کام میں لگ گیا ہے۔ ایک دن فاطمہ نے مجھے بتایا کہ وہ اور زین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے ایک جھٹکا لگا، لیکن میں نے اپنی تمام خواہشیں دبا دیں۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا ہے۔ میں نے فاطمہ کی خوشی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ مجھے دکھ سے زیادہ خوشی ہوئی کہ کم از کم میری بہن کا گھر بس جائے گا۔ میں نے کہا، فاطمہ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ زین سے کہو کہ ماموں سے بات کریں، ویسے بھی اب وہ کاروبار میں لگ گیا ہے، تم دونوں شادی کر لو۔ فاطمہ نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ اپنے ابو سے بات نہیں کر سکتا، کہتا ہے تم کرو۔ عائشہ تم بات کر لو نا۔ میں نے کہا، فکر نہ کر، آج ہی ماموں سے بات کرتی ہوں۔ شام کو جب ماموں اور زین گھر آئے میں نے ماموں کو بلایا۔ ماموں مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ماموں نے مسکرا کر کہا، سب خیریت تو ہے نا عائشہ؟ آج اچانک اکیلے بلا رہی ہو؟ ان کے لہجے سے مجھے لگا کہ وہ کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا کمرے میں لے گئی۔ یہاں بیٹھیں، چائے پئیں گے یا پانی؟ ماموں نے کہا، تمہارے ہاتھ کا پانی پیوں گا۔ میں نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس بھر کر دیا۔ پھر میں نے بات شروع کی، ماموں بات یہ ہے کہ فاطمہ اور زین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ماموں نے چونک کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ اچھی بات نہیں، لوگ میرے بارے میں غلط سوچیں گے کہ میں تم دونوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ تمہاری زمینوں کا بڑا حصہ ہے، لوگ کہیں گے کہ میں نے بیٹے کی شادی اس لیے کروائی تاکہ زمینیں میرے پاس رہیں۔ میں نے کہا، نہیں ماموں، ایسی بات نہیں، زمینیں ہماری ہیں، آپ کو نہیں ملیں گی، یہ آپ بھول جائیں۔ ماموں نے کہا، نہیں، میں زین کی شادی کہیں اور کرواؤں گا۔ فاطمہ کو سمجھاؤ کہ زین کو بھول جائے، اگر اسے شادی کی جلدی ہے تو میں اس کی شادی کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، ماموں آپ سمجھ نہیں رہے، فاطمہ کو شادی کی جلدی نہیں، وہ زین کو پسند کرتی ہے، آپ زین سے پوچھ لیں۔ ماموں غصے سے بولے، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں ان دونوں کی شادی نہیں کرواؤں گا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ فاطمہ نے مجھے بڑی امیدوں سے بھیجا تھا۔ میں نے کہا، ماموں اگر آپ کی کوئی شرط ہے تو بتائیں، ہمارے والدین نہیں ہیں، بہن ہونے کے ناطے جو بن پڑے گا کروں گی۔ ماموں نے کہا، ایک شرط ہے، اگر مانو تو اسی ہفتے شادی کروا دوں گا۔ وہ مجھے گھورنے لگے، سر سے پاؤں تک دیکھنے لگے۔ مجھے لگا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں، لیکن میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، بتائیں کیا شرط ہے، زمین چاہیے؟ وہ بولے، نہیں، زمین تو میرے پاس بہت ہے، مجھے کچھ اور چاہیے۔ اگر فاطمہ کی شادی زین سے کرانی ہے تو تمہیں قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے پوچھا، کیسی قربانی؟ ماموں نے کہا، ابھی نہیں بتا سکتا، کل بتاؤں گا، بس وعدہ کرو کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے کہا، ایسی بھی کیا بات ہے، اب بتا دیجئے۔
वो बोले, नहीं, वादा करो। मैंने कहा, ठीक है, मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मेरी बहन की खुशी चाहती हूँ। इस दुनिया में मेरे पास वही तो है। मामू ने कहा, मुझे लग रहा था तुम ऐसा करोगी। कल तैयार रहना, बाहर नहीं जाना, बस अच्छे कपड़े पहन लेना और हल्का मेकअप कर लेना। रात को आऊंगा तो बताऊंगा। मैंने इसरार किया। मामू खिलकर बोले, क्या चाहते हैं? तब मामू ने कहा, आयशा, बात ये है कि मैं तुम्हारे साथ वो रिफाकत चाहता हूँ जो शौहर बीवी के दरमियान होती है। मैं सख्ते में आ गई। मामू, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। वो बोले, मैं तुम्हें 1 साल से पसंद करता हूँ, जब से तुम बड़ी हुई हो। डरता था कहने से, आज मौका मिला तो कह दिया। मैंने कहा, ये नहीं हो सकता, भूल जाएं। मामू ने कहा, अगर प्यार से मान जाओ तो ठीक, वरना मेरे पास और तरीके हैं। मैंने कहा, आप मुझे डरा रहे हैं। वो बोले, इधर आओ, मोबाइल में कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने मोबाइल निकाला और वीडियो चलाई। वो मेरी खुफिया वीडियो थी। मैं गुस्से से बोली, मामू, आप ऐसे इंसान हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। वो बोले, खामोश हो जाओ, घर में कोई सुन लेगा। वीडियो देखकर मैंने हार मान ली। सोचा कि इनकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं। दूसरी तरफ फातिमा की खुशी भी थी। मैंने कहा, मुझे सोचने का वक्त दें। वो बोले, 2 दिन है तुम्हारे पास। मैंने कहा, मेरी भी एक शर्त है। वो बोले, बताओ। मैंने कहा, फातिमा की शादी करवा देंगे? वो बोले, हाँ, वादा है। मैंने मजीद शर्त रखी कि वीडियो डिलीट करेंगे बाद में। कमरे से निकलकर देखा तो फातिमा इंतजार कर रही थी। आयशा, मामू ने क्या कहा? मैंने कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा, परेशान ना हो। वो खुश हो गई, लेकिन मैं उदास थी क्योंकि मुझे भारी कीमत अदा करनी थी। अगले दिनों मैंने सोचा कि ये सब कैसे हुआ। हमारा घर एक बड़े बागीचे में है, जहाँ खेत खलियान फैले हुए हैं। बचपन में हम तीनों बहन भाई खेलते थे। जैन हमेशा मेरा ख्याल रखता था, मुझे ढूंढता जब मैं छुप जाती। फातिमा ज्यादा संजीदा थी, किताबें पढ़ती रहती। मामू काम से थक कर आते तो हमारे लिए तोहफे लाते। नादिया खाला हमेशा खाना बनाती, हमें प्यार करती। लेकिन अब सब बदल रहा था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे ताकत दे। फातिमा की खुशी देखकर मुझे सुकून मिलता। वो मुझे बताती कि जैन कितना अच्छा है, कैसे वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से रोती। 2 दिन गुजरे, मामू ने दोबारा बात की। मैंने मान लिया, शर्त पर कि फातिमा की शादी हो जाए और वीडियो डिलीट हो। मामू खुश हुए। जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हुईं। घर में खुशी का माहौल था। फातिमा ने मुझे गले लगाया। आयशा, तुमने ये कैसे किया? सारी जिंदगी तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, बस खुश रहो। शादी का दिन आया। फातिमा दुल्हन बनी खूबसूरत लग रही थी। जैन खुश था। मामू ने सब कुछ संभाला, लेकिन मुझे उनकी नजर से डर लगता। शादी के बाद मामू ने मुझे बुलाया। अब तुम्हारी बारी है। मैंने कहा, वीडियो डिलीट करो। उन्होंने किया, लेकिन ये एक नई शुरुआत थी। मैंने सोचा कि जिंदगी में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। फातिमा खुश है, ये काफी है। घर में अब नई रौनक थी। जैन और फातिमा का जोड़ा खूबसूरत था। मैं कॉलेज जाती, नई चीजें सीखती। मामू का रवैया बदला, शायद शर्मिंदगी से। नादिया खाला को कुछ पता नहीं चला। वक्त गुजरता गया, मैंने अपनी जिंदगी संवारी। एक दिन मुझे एक अच्छा रिश्ता मिला, एक पढ़े लिखे नौजवान का। मामू ने मान लिया, शादी हुई और मैं खुश थी। फातिमा का घर बसा, बच्चे हुए। हम बहनें हमेशा साथ रहीं। जिंदगी की ये कहानी कुर्बानी और मोहब्बत की है। अल्लाह ने सब ठीक किया।